بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور عزیز طلباء، اس سے پہلے فارسی کے 2 اسباق آپ کو پڑھائے گئے ہیں جس کے اندر مضاف اور مضاف الیہ کی بات مکمل ہو گئی ہے۔ آج ہم جو کتاب میرے سامنے ہے اس میں صفحہ نمبر 9 پہ جو سبق آ رہا ہے وہ ہے صفت اور موصوف کی ترکیبیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ صفت اور موصوف کس چیز کا نام ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر دقت ہوگی۔ اگر آپ انگلش پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو میں آپ کو انگلش میں اس چیز کو بھی ایکسپلین کر دے رہا ہوں کہ انگلش میں بھی اس کو کیا کہتے ہیں، کوالیفائڈ ناؤن کہتے ہیں۔ ویسے یہ بھی ناؤن ہوتا ہے، موصوف جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو کوالیفائڈ ناؤن ہو، یعنی کسی پریزنٹ آدمی کو کسی پارٹیکولر آدمی کی بات کی جائے تو وہ موصوف ہے۔ اور صفت کہتے ہیں اس کو ایبجیکٹو کہتے ہیں۔ تو اگر موصوف اور صفت کی جب آپس میں ترکیب ہوگی تو وہ کیسے ہوتی ہے، جیسے آپ انگلش میں بولیں گے تو کہیں گے ہانیسٹ مین، سچا آدمی۔ تو یہ ہانیسٹ کیا ہے، یہ اس کی صفت ہے، مین کیا ہے، یہ موصوف ہے۔ ایسے ہی ٹھیک فارسی زبان کے اندر بھی اور عربی زبان کے اندر بھی آتا ہے۔ بہرحال جب عربی کی گرامر شروع ہوگی تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بالتفصیل عربی اور انگلش گرامر ایک ساتھ آپ کو سمجھایا جائے گا اور اس میں مختصراً آپ کو بتا دیا جا رہا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب سبق جو شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہے، صفت اور موصوف کی ترکیبیں۔ اب ہم سبق کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر شروع میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے لفظ آ رہے ہیں جو سب کیا ہے، صفت ہیں، جو ایبجیکٹو ہیں۔ ان ایبجیکٹو کو آپ کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ کتاب کے نیچے حاشیے میں بھی یہ چیزیں دی ہوئی ہیں، کچھ اسی صفحے کے حاشیے میں ہیں، کچھ اگلے پیج کے نیچے والے حاشیے میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ ان کو یاد کر لیجئے، وہاں سے وہاں نہ ملے تو جو میں بول رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کرتے جائیے، نوٹ بنائیے۔ سب سے بہترین ساتھی انسان کا کیا ہے، وہ نوٹ ہے۔ آپ اپنا نوٹ بناتے جائیے اور اسی سے پڑھائی کریے، پھر آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو چلیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے نئے لفظ آ رہے ہیں۔ صفت اور موصوف کی ترکیبیں۔ پہلا لفظ ہے پاک۔ پاک کے معنی ہے پاک، کوئی چیز پاک ہو، صاف ہو، اس کو کہتے ہیں یہ پاک ہے۔ پلید، پلید کے معنی ہے ناپاک۔ کوہنا، کوہنا کے معنی ہے پرانا۔ نو، نو کے معنی ہے نیا۔ نیک، نیک کے معنی نیک۔ بد، بد کے معنی برا۔ تنگ، تنگ کہتے ہیں جہاں ڈسٹینس کم ہو جائے، کسی چیز کی دوری کم ہو جائے اس کو کہتے ہیں تنگ ہو گئی ہے یہ چیز، تو یہ تنگ ہے۔ اور فراخ کے معنی ہے کشادہ، جہاں کوئی چیز کی دوری بڑھ جائے، جہاں ڈسٹینس زیادہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں فراخ۔ مجید، مجید کے معنی ہے بزرگ۔ اب دیکھیے موصوف اور صفت کے ساتھ یعنی ناؤن کے ساتھ ملا کے اس ایبجیکٹو کو کیسے بولتے ہیں۔ تن پاک، پاک بدن۔ اب دیکھیے تن جو ہے یہ موصوف ہے اور پاک کیا ہے، اس کی صفت ہے۔ تو اس میں مضاف اور مضاف الیہ کی طرح بیچ میں کا کی کو نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں دونوں ناؤن تھے، یا ایک ناؤن اور پروناؤن تھا، اس لیے وہاں ایسا ہو رہا تھا۔ لیکن یہاں ناؤن پروناؤن تو ہے نہیں، صرف ناؤن ہے اور اس کا ایبجیکٹو ہے، اس لیے اس میں بیچ میں کا کی کو لفظ نہیں آئے گا۔ انگلش میں بھی نہیں آتا ہے، اور انگلش میں بھی جب آپ کوئی لفظ بولیں گے، جیسے آپ نے بولا ہانیسٹ مین، سچا آدمی، تو وہاں بھی بیچ میں نہیں آتا ہے اور یہاں بھی نہیں آئے گا۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ تن پاک، پاک بدن۔ آب پلید، ناپاک پانی۔ خامے نو، نیا پین۔ زن نیک، نیک عورت۔ کار بد، برا کام۔ کلاه کوہنا، پرانی ٹوپی۔ دل تنگ، تنگ دل۔ راہ فراخ، کشادہ راستہ۔ قرآن مجید، بزرگ قرآن۔ اب نیچے پھر دیکھیے چھوٹے چھوٹے سے لفظ آ رہے ہیں جو سب کے سب کیا ہیں، صفت ہیں۔ ان لفظوں کو آپ کو یاد کرنا ہے، پھر آگے یہ صفت اور موصوف کو ملا کے پڑھا جائے گا۔ سرد، سرد کے معنی ہے ٹھنڈا۔ گرم، گرم۔ خشک کے معنی سوکھی ہوئی، کوئی چیز سوکھ جائے اس کو کہتے ہیں یہ خشک ہو گئی ہے۔ تر کے معنی گیلا۔ جوان کے معنی جوان۔ پیر کے معنی بوڑھا۔ پیر ایک تو وہ پیر صاحب ہوتے ہیں، لیکن یہاں وہ پیر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پیر سے مراد کیا ہے، جو آدمی بوڑھا ہو جائے اس کو بھی پیر کہتے ہیں فارسی میں۔ چابک، چابک کے معنی ہے چالاک۔
तेज के माने तेज, कुंद के माने मुरझाई हुई, यानी जैसे चाकू वगैरह होता है उसकी धार खराब हो जाए, या कैंची है उसकी धार खराब हो जाए तो कहते हैं ना कि ये चीज क्या है, बिल्कुल धार खराब हो गई है, मुरझा गई है, उसी को कहते हैं कुंद। स्याह, स्याह के माने काली, सफेद के माने सफेद, सुर्ख माने लाल, जर्द माने पीला। अब सफा नंबर 10 पे हम देखते हैं कि मौसूफ और सिफत दोनों को मिला के लिखा गया है। अब देखिए, आबे सर्द ठंडा पानी, नाने गर्म गर्म रोटी, मर्दे जवान जवान आदमी, जने पीर बूढ़ी औरत, चाकुए तेज तेज चाकू, कारदे कुंद मुरझाई छुरी। इसका ऐसे ही तर्जुमा कर लेंगे कि मुरझाई छुरी, यानी जिसमें धार खत्म हो गई हो। अस्पे चाबुक चालाक घोड़ा, चश्मे स्याह काली आंख, जामे सफेद सफेद कुर्ता, रंगे सुर्ख लाल रंग, चोबे खुश्क सूखी लकड़ी, दामने तर गीला दामन, रुए जर्द पीला चेहरा। अब ये लफ्ज हो गए मौसूफ सिफत के। अब नीचे क्या है, कुछ लफ्ज और आ रहे हैं, ये भी क्या है, सब सिफत बनते हैं। पहले ये छोटे छोटे लफ्ज देखते हैं, फिर एक मिसालें और रह जाएंगी मौसूफ सिफत की। खुश खू अच्छे अखलाक वाला, खुश खत अच्छी तहरीर वाला। तो ये खुश लफ्ज जो उसके शुरू में लग गया है तो ये वाला का तर्जुमा हो रहा है। कार साज काम बनाने वाला, जाबाज बहादुर, करीम सखी, अमीम अमीम का तर्जुमा होगा आम, गमगीन गमगीन का तर्जुमा जो गम में डूबा हो तो गमगीन भी बोलते हैं। शादमा शादमा के माने खुश। अब इनको मौसूफ सिफत में देखते हैं। खुदाए कारसाज काम बनाने वाला खुदा, मर्दे जाबाज बहादुर आदमी, रसूल करीम सखी रसूल, लुत्फ़े अमीम आम मेहरबानी, लुत्फ के माने मेहरबानी, पिसरे खुश हो अच्छे अखलाक वाला लड़का, किताबे खुशखत अच्छी तहरीर वाली किताब, यानी जिसमें लिखाई अच्छी हो उसको तहरीर कहते हैं, लिखावट को, तो अच्छी तहरीर वाली किताब। जाने गमगीन गमगीन जान, यानी जो आदमी बहुत ही परेशान हो मुसीबत में हो उसको क्या कहेंगे कि बड़ा गमगीन है, तो गमगीन जान गमगीन दिल, ये तर्जमा कर लेंगे इसका। दिले शादमा खुश दिल। अब देखिए यहां तक मौसूफ और सिफत यानी क्वालिफाइड नाउन और ऑब्जेक्टिव की बात हो गई है जो आप समझ चुके हैं। अस्माए इशारा की बात अब शुरू हो रही है। इसको इंग्लिश में डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं दिस दैट, ये किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए होता है। दिस माने ये, यानी ये इशारा हो रहा है कि फला की बात कर रहे हैं हम। जैसे दिस मैन ये आदमी, तो इस आदमी की तरफ इशारा हो गया। ऐसे ही फारसी के अंदर भी अस्मा इशारा आते हैं और अरबी के अंदर भी आते हैं। तो फारसी में दो अस्मा इशारा है, आ और ई। आ के माने वो दैट, और ई के माने ये दिस। तो ये उल्टा है, इसमें ध्यान रखिएगा। आ के माने वो दूर वाला और ई के माने ये जो करीब में है। अब हम इनको मिला के देखते हैं कि अस्मा इशारा को नाउन के साथ कैसे पढ़ा जाएगा। आ जा वह जगह, ई जामा ये कुर्ता, आ अस्पे चाबुक वो चालाक घोड़ा, ई बिरादरे मन ये मेरा भाई, किताबे ई पिसर इस लड़के की किताब, जने आ जवान उस आदमी की बीवी। अब देखिए किताबे ई पिसर और जने आ जवान के अंदर आप तरकीब समझिए कि इसमें कैसे तर्जमा होगा। किताबे ई पिसर, इसके अंदर क्या है, किताब पहले है, ई लफ्ज बाद में है, पेसर उसके बाद में है, तो ई पेसर से तर्जमा शुरू करेंगे। ई पेसर ये लड़का। अब फिर इसको पलटेंगे पीछे की तरफ, ई पेसर यानी ये लड़का। अब ये मुजाफिले बन गया, जो मुजाफिले आप पीछे पढ़े थे। तो अब किताब की निस्बत इस लड़के की तरफ की जा रही है, तो फिर अब इसमें बीच में का की कू आएगा, तो इस लड़के की किताब ऐसे तर्जमा करेंगे। आप किताब से डायरेक्ट तर्जमा ना करें, ऐसे तर्जमा करें, ई से तर्जमा शुरू करें, इस लड़के की किताब। ऐसे ही नीचे तर्जमा होगा, आ जने आ जवान उस जवान की बीवी,
تو زن کا ترجمہ لاسٹ میں آئے گا، جوان سے ترجمہ شروع کریں گے ورنہ ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کارد ای مرد، یہاں بھی ویسے ہی ترجمہ ہوگا، ای مرد اس آدمی کی چھری، آبد ای دریا اس دریا کا پانی، تو یہاں بھی یہیں سے ترجمہ، جہاں اسماء اشارہ آئے گا وہاں اسماء اشارہ ہی سے ترجمہ آپ شروع کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ صفت بن رہا ہے یا مضاف الیہ بن رہا ہے، جو بنے گا ویسے ہی پیچھے کی طرف اس کو پلٹ دیں گے۔ دختر مرد پیر، دختر کے معنی لڑکی، مرد پیر وہ بوڑھا آدمی، تو اب کیا ہو گیا مرد پیر وہ بوڑھا آدمی یا اس بوڑھے آدمی کی بیٹی، وہ بوڑھے آدمی کی بیٹی تو نہیں بولتے اپنے وہاں، اپنی اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ وہ کرنا ہے ترجمہ کہ اس کرنا ہے، دونوں ترجمہ ہوگا۔ تو مرد پیر اس بوڑھے آدمی کی بیٹی، چاقوے ای پسرے خوش ہو اس اچھے اخلاق والے لڑکے کا چاقو، تو چاقو کا ترجمہ لاسٹ میں آئے گا، چاقو کیا ہے مضاف ہے، ای پسرے خوشخو کی طرف، اس پورے جملے کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے، تو ای پسرے خوشخو اس اچھے اخلاق والے لڑکے، پسرے خوشخو یہ موصوف صفت، ای اس پہ اسماء اشارہ، اسماء اشارہ موصوف صفت مل کے پھر یہ کیا بن رہا ہے مضاف الیہ بن رہا ہے، تو یہاں سے ہم ای سے ترجمہ شروع کریں گے کہ ای پسرے خوشخو اس اچھے اخلاق والے لڑکے کا چاقو، ایسے الٹا ترجمہ کیا جائے گا، تو اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب نیچے دیکھ لیجئے واحد اور جمع، واحد کہتے ہیں سنگل کوئی چیز ہو وہ واحد ہے، اور جمع کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ ہو، تو فارسی میں ایک سے زیادہ جو بھی چیز ہوتی ہے، دو ہو یا دو تین چار پانچ جو بھی ہو ان سب کو جمع کہتے ہیں، اور انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ سنگل کو سنگل کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ ہو جائے تو اس کو پلرل کہتے ہیں، تو سنگل اور پلرل کی بات چل رہی ہے۔ مرد، مرد کے معنی آدمی، مرداں بہت سے آدمی، زن، زن کے معنی عورت، زنان عورتیں، پسر کے معنی لڑکا، پسراں لڑکے، جامع، جامع کے معنی ہوتا ہے کپڑا، جامہاں کپڑے، کار کے معنی کام، کارہا بہت سے کام، دست کے معنی ہاتھ، دستہا بہت سے ہاتھ، چشم کے معنی آنکھ، چشمہ بہت سی آنکھیں، اسپ کے معنی گھوڑا، اسپا، اسپہا گھوڑے، بندہ کے معنی بندہ اور غلام، دونوں ترجمہ ہوتا ہے اس کا، بندگان بہت سے غلام یا بہت سے بندے، بہت سے آدمی۔ اب دیکھیے یہاں جو جمع آئے تھے ان جمع کو ورڈ کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، مرکب کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ آپ کو موصوف صفت بھی دکھے گا اور مضاف مضاف الیہ بھی دکھے گا، جیسے مردان خدا، خدا کے لوگ، اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا مرد خدا کے اندر کہ خدا کا آدمی، خدا کے لوگ سے کیا مراد ہے یعنی اللہ والے، اس کا سیدھا ترجمہ ہم کر لیں گے مردان خدا کا کہ اللہ والے لوگ۔ زنان ہند، ہندوستان کی عورتیں، دیکھیے مضاف مضاف الیہ ہے، زنان یہ جمع ہے اور اس کی اضافت کدھر کر دی گئی ہند کی طرف، پسران ماں ہمارے لڑکے، جامہائے بندگان غلاموں کے کپڑے، کارہائے خدا خدا کے بہت سے کام، دستہائے شما تم لوگوں کے بہت سے ہاتھ، چشمان سیاہ کالی آنکھیں، اسپہائے چابک چالاک گھوڑے۔ تو یہ سبق آج کا یہاں تک مکمل ہو گیا، واحد اور جمع تک صفحہ نمبر 10 مکمل۔ آج کے سبق میں اگر کوئی بات آپ کو مشکل لگی ہو تو آپ کمنٹ کریے، کمنٹ کے اندر اس کا جواب دیا جائے گا، اور اس سیشن کو لائک کریے اور یہ ویڈیوز ان لوگوں تک بھی پہنچائیے، ثواب کی نیت سے آپ ان تک پہنچائیے کہ جو لوگ بھی فارسی پڑھنا چاہتے ہیں یا عالم بننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آج کا سبق اتنا ہی، اس کے آگے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔